اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاخ زیتون جلتی رہی رات بھر، امن کی فاختہ بھوک سے مر گئی۔ صورتحال یہی ہے کہ امن کی فاختہ بھوک سے مرنے کو ہے، اور یہ امن کی فاختہ بھوک سے مرنے کو ہے۔ میں اس معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انسانیت ایک شدید ترین خطرے سے دوچار ہے۔ یہ بات محض پاکستان کی نہیں ہے، یہ بات محض اس عربستان کی نہیں ہے، یہ بات محض امریکہ کی نہیں ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر آبنائے ہرمز، جو اس وقت شاید لائف لائن ہے، اگر یہ اس لائف لائن میں سے زندگی نہیں گزری، اگر اس لائف لائن کو زندگی نہیں ملی، اگر یہاں اسی طریقے سے اسے بند کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر انسانیت کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو پاکستان میں اس وقت بلا کسی وجہ کے ایک تنقید کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں، اور جن کی محض اس بات کی کوشش ہے، جو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے، حکومت جو کر رہی ہے بیکار کام کر رہی ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں، تو اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا وقت نہیں ہے۔ آپ کے لیے آبنائے ہرمز کھلنے سے زیادہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کا تالا کھلنا ہو گیا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اڈیالہ جیل کا تالا نہیں کھلنا چاہیے، یقیناً ہم اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں، پوری دنیا میں جہاں بھی پولیٹیکل فورسز موجود ہیں، جمہوری یا ڈیموکریٹک فورسز موجود ہیں، انہیں آواز بلند کرنے کا حق ہے، لیکن اس کے لیے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ اگر آپ کی آواز جو ہے وہ قومی سلامتی اور عالمی سلامتی کے خلاف ہو جائے تو پھر سوچنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیں، تو خدا کے لیے اس نازک موقع پر کہ ساری دنیا اس وقت جس پریشانی کا شکار ہے، دنیا بھر کے ممالک آخر کیوں، فرانس نے آخر کیوں، جرمنی نے آخر کیوں، اسپین نے آخر کیوں، اٹلی نے، دنیا کے ان تمام ممالک نے آخر کیوں اس وقت یہ موقف اختیار کیا ہے کہ امریکہ کی جو بھی اس وقت پالیسیز چل رہی ہیں ان کے خلاف ہے؟ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کاغذی شعر ہے نیٹو اور اس نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ وجہ یہ کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی کو آگے بڑھایا گیا تو اس پالیسی کا نتیجہ سوائے دنیا بھر کو غربت، بھوک اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان کی کوششوں کو لوگ صرف اور صرف اگر نواز شریف صاحب کی پبلسٹی یا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی پبلسٹی یا ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اگر ان کی پبلسٹی سمجھ لیا ہے تو یہ ان کی خام خیالی، یہ ان کا غلط خیال ہے۔ یہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں، یہ کوششیں جو ہیں یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے، دنیا بھر کے لیے یہ کوششیں جو ہیں بے حد اہم ہیں۔ دنیا بھر کیوں ستائش کے الفاظ ادا کر رہی ہے، دنیا بھر کیوں پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ بہت اچھے الفاظ ادا کر رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے، جو یہ 3 افراد خاص طور سے جو شاید آرام ہی نہیں کر رہے، کہ جنہیں آرام مل ہی نہیں رہا ہے، جو انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، ذہنی طور سے پریشانی کے شکار ہیں، یہ کوئی 2 گھروں میں یا 2 گروہوں میں لڑائی بند کرانے کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے عالمی امن کی۔ عالمی امن کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے اس موقع پر مخالفت نہ کیجیے۔ دنیا بھر میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کا چھوٹا سا ایک نمونہ یہ ہے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اپنی طبیعت میں ایک عجیب و غریب انداز رکھتے ہیں، کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس وقت کیا بات کر رہے ہیں، کس وقت کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس وقت اپنے منہ سے کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نکالتے ہیں، اور وہ جو ہماری پنجابی فلموں میں جو ایک گنڈاسا مار کر جو بڑک مارنے کا انداز ہے، جو بڑک مارتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے ہوتا کیا ہے، ان کی بڑک کے نتیجے میں دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس جو ہیں کریش نہیں تو کم از کم کمزور ضرور ہو جاتی ہیں، گر ضرور جاتی ہیں، ان کا جو ہے ان کے سودے گر جاتے ہیں، ان میں کاروبار کو میں جو ہے وہ اربوں ڈالر کا پوری دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ذرا سی ایک کہیں پر عقل کی بات کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے، تو آپ دیکھیے کس تیزی سے جو ہے دنیا اطمینان کا سانس لیتی ہے، ایک نئے انداز سے آکسیجن ملنے لگتی ہے، اور وہی کاروبار جو زمین کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے بڑی اہم ہیں۔ اس وقت امریکہ نے اپنی آنا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، ایران کے لیے اپنی ساکھ کا مسئلہ ہے کہ ایران نے جس طریقے سے امریکہ کا مقابلہ کیا وہ قابل ستائش ہے۔ جس طریقے سے جو ہے وہ ان 2 جو ہے یعنی ایک صہیونی جو ناجائز ریاست ہے اس سے،
اور امریکہ کہ جس کا سب سے بڑا سرپرست ہے، ان دونوں کی جو حملوں کو سہا، ان دونوں کے مظالم کو سہا، ان دونوں کی جارحیت کو سہا، اس کے باوجود ایران نے جو سٹینڈ لیا ہے اس پر وہ قابل ستائش ہے۔ لیکن ایران کا نقصان بہت ہو چکا ہے۔ دیکھیں امریکہ کا نقصان یقیناً دفاعی اخراجات کی شکل میں ہو رہا ہے، اور بہت تھوڑی تعداد میں اس کے فوجی جو ہیں مارے بھی گئے ہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچ رہا۔ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے اس وقت اگر، تو وہ ایران کے اور ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ تو جناب چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، نقصان خربوزے کا ہوتا ہے تو نقصان خربوزے کا ہو رہا ہے۔ اس سوچ لیجئے کہ اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے، جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، جو شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ جو کوشش کر رہے ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ کوششیں جو ہے وہ عالمی امن کے لیے ہیں، وہ بڑی اہم کوششیں ہیں۔ ان کوششوں میں ساتھ دیجئے، بیک اپ کیجئے۔ دنیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے حکومت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کو بھی جج کرتی ہے دنیا، دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ خود جو ہے جب پالیسیز بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں جو ہے یہ جو ان کے رہنما ہیں یہ تنہائی کے شکار ہو رہے ہیں، اب ان کو آپ جتنا جو ہے وہ دباؤ کا شکار کر سکتے ہیں کریں، آپ انہیں اپنی شرائط منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور متحد ہے، جیسے ایران متحد ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا کے لیے مشکل پڑ گئی، دنیا کیا امریکہ کے لیے مشکل پڑ گئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہی معاملہ، اگر آپ اس وقت اپنی حکومت کا ساتھ دیں گے، فیلڈ مارشل کا ساتھ دیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اپنی حکومت کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے، امن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، آپ چین اور سکون کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، آپ غربت کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طریقے سے آپ نے ہرمز پہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور ایران نے اپنی جو ہے اسپیڈ بوٹس کو وہاں اتار دیا ہے، تو اس وقت ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے دوبارہ۔ ہماری یہی دعا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایران اس معاملے کو سمجھ لے، اور یہ سمجھ لے کہ اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہوا تو ایران کا نقصان جو ہے وہ ناقابل تلافی حد تک چلا جائے گا۔ ایران کو امریکہ جو ہے وہ برباد کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر برباد کرنے کی بات کر رہا ہے تو اس ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو محض کسی سربراہ مملکت کی دھمکی نہ سمجھا جائے۔ یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کر جائے، لہٰذا اس سے کچھ بھی کر جانے والے آدمی، کیونکہ جس کا پتہ نہیں چلتا کہ ابھی اس نے کیا بات کی ہے، اگلے لمحے کیا بات کر جائے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت کے ہاتھ مضبوط کیجئے، تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اندازہ ہو اور ایران کو بھی اندازہ ہو کہ یہ جو لوگ ہمارے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اہم لوگ ہیں، یہ خاص لوگ ہیں۔ اگر آپ نے اس بات کی کوشش کی، اگر آپ نے اپنی حکومت کو سپورٹ کیا، تو یقین کیجئے کہ آپ بہت بڑا کام کریں گے، بہت اہم کام کریں گے۔ تو خدا کے لیے اپنے لوگوں کی مخالفت نہ کیجئے، یہ بڑا کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔